I would now proceed with this session by inviting our guest of honor, Mr. Abid Iqbal Khari, a renowned motivational speaker, CEO, Positive Pakistan, and founder of the School of Iqbaliyat, for his address to the audience. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال کی شاعری میں ایک جگہ پہ اقبال نے چاند اور تاروں کا مکالمہ پیش کیا۔ تو تارے چاند سے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہمیں دن رات جو ہے وہ چلنے پہ لگایا ہوا ہے، ایک عرصے سے ہم چل رہے ہیں اور کہیں پہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ بتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، رہتے ہیں ستم کشے سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ تو اس کے جواب میں چاند پھر اس کو تاروں کو جواب دیتا ہے، کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرع شب کے خوشہ چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی۔ یہ زندگی کا نام ہی موومنٹ ہے، متحرک رہیں گے تو زندہ رہیں گے ورنہ تو مر جائیں گے۔ چینج از دی اونلی کانسٹنٹ۔ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، دوڑتا ہے اشہب زمانہ، اشہب کہتے ہیں گرے ہارس کو، دوڑتا ہے اشہب زمانہ کھا کھا کے طلب کا تازیانہ۔ طلب کا تازیانہ مطلب عشق کا، جستجو کا، ہر دم کچھ نیا کرنے کا۔ زمانہ جو ہے وہ اس کے کوڑے لگتے ہیں تو وہ پھر بھاگتا ہے۔ اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ قرار آ گیا، رک گئے تو پھر تو موت آ گئی، تو رکنا نہیں ہے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ اس نظم کے حوالے سے، اس مکالمے کے حوالے سے بہترین مثال جو میں پیش کر سکتا ہوں وہ سیمسنگ اور نوکیا کی کہانی کی۔ نوکیا نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا، اس نے انوویشن وہ نہیں لائے، انہوں نے چینج کو ایکسیپٹ نہیں کیا، and they were wiped out from the face of the earth۔ اس کا انجام ہم سب نے دیکھا۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ جو لوگ انوویشن لائے آج انہوں نے اپنا مقام پایا ہے۔ یہ کریم جو ہم ٹیکسی اب یوز کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا پہلے ٹیکسی نہیں تھیں لیکن انوویشن لائے ہیں۔ اوبر انوویشن کی ایک شکل ہے، او ایل ایکس کیا ہے، امیزون کیا ہے۔ یہ ابھی ریسنٹلی جو فیس بک نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ میٹا پہ کیوں گئے ہیں؟ 4D ٹیکنالوجی کو کیوں وہ انکارپوریٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس عالم ایجاد میں ہے جو صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ۔ آپ کاپی پیسٹ سے نکل آئے ہیں۔ جیسے سر ابھی فرما رہے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ 2 جملے ایڈ کریں اور آپ نے تحقیق کر لی۔ جو ایک وقت تھا، جیسے سر نے کوٹ کیے کہ آتی ہے دمے صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ اور میں اگلے اشعار بھی کوٹ کروں گا، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار۔ یعنی باطن کی دنیا کو بھی تم نے، روحانی دنیا کو بھی تم نے ایکسپلور کرنا تھا، اور اس ظاہری دنیا، مادی دنیا کو بھی۔ تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک؟ تو خود آگ کا شعلہ ہے اور تو بھوسے کے ڈھیر کا غلام بنا ہوا ہے۔ مہر و مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ یہ جو ناسا کام کر رہا ہے یہ تم نے کرنے تھے، یہ ڈرون ٹیکنالوجی تم نے بنانی تھی، ستاروں پہ کمندیں تم نے ڈالنی تھی، لیکن تیرا مسئلہ کیا ہوا؟ اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نے گرمی افکار نے اندیشہ بے باک۔
اندیشہ بھی فارسی میں سوچ ہی کو کہتے ہیں کہ تیری سوچوں میں وہ گرمی ہی نہ رہی، وہ شوخی ہی نہ رہی، غور و فکر ہی نہ رہا۔ اور ایک وقت تھا کہ مسلمان اہل علم اور سائنسدانوں کی کتابیں 700 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہیں۔ 15ویں صدی میں پورے یورپ میں کوئی ایسا سائنسدان نہیں تھا یا کوئی ایسا آتھر نہیں تھا جو مسلمانوں کا شاگرد نہ ہو یا ان کا ناقل نہ ہو۔ راجر بیکن جسے جدید سائنس کا بانی کہا جاتا ہے، پادری مس، البرٹ بزرگ، انفنسو دہم، یہ سب مسلمانوں کے شاگرد تھے یا ان کے ناقل تھے۔ اور مسلمانوں سے پہلے یونانی صرف تھیوریٹیکل باتیں کیا کرتے تھے، یہ مسلمان تھے جنہوں نے دنیا کو تجربے اور مشاہدے سے روشناس کروایا۔ علم فلکیات کے ساتھ جغرافیہ کے موجد مسلمان ہیں، علم ریاضی کے ذیل میں الجبرا، جیومیٹری، ٹگنومیٹری کے موجد مسلمان ہیں۔ 1 2 3 4 آج بھی آپ جانتے ہیں انہیں یورپ میں عربی ہند سے کہا جاتا ہے، جنہوں نے حساب کے کام کو آسان کر دیا۔ کیمسٹری کے موجد مسلمان ہیں، فزکس کے ذیل میں علم المناظر، بصریات اور موسیقی کے موجد مسلمان ہیں، نفسیات، تجرباتی نفسیات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے موجد مسلمان ہیں، جہاز رانی، سیاحت، تاریخ، علم الجمادات، جیولوجی کے موجد مسلمان ہیں، اور 3 چیزیں جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا، کاغذ، کتب نما اور بارود، اس کے موجد مسلمان۔ اس لیے اقبال نے کہا نا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ آج صرف ییل یونیورسٹی میں کتابوں کی تعداد 1.5 کروڑ ہے، اور پوری اسلامی دنیا کے لائبریریوں کی کتابوں کو جمع کریں تو وہ تعداد اتنی نہیں بنتی۔ دنیا کی 40 بڑی لائبریریوں میں اسلامی دنیا کی، مصر کی صرف اسکندریہ لائبریری شامل ہے، جس کی کتب کی تعداد 5 لاکھ ہے، اور اس کے مقابلے میں صرف کانگریس کی لائبریری میں 17 کروڑ کتابیں ہیں، اور ایک اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ امریکہ کی تمام لائبریریوں کی کتابوں کو جمع کر لیں وہ تقریباً 1 ارب بنے گی تعداد۔ آہ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ ہم نے اقبال کو پڑھا ہوتا نا تو آج پھر IMF کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا جس نے کہا تھا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور ایک بدقسمتی ہماری یہ کہ ہم نے دینی تعلیم اور دنیا تعلیم کو علیحدہ کر دیا۔ یہ تو اس پوری اسلامی تاریخ میں یہ کانسیپٹ ملتا ہی نہیں ہے کہ جی یہ بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے گا، یہ فزکس کیمسٹری کا دین کا علم نہیں ہے۔ اقبال نے بڑا خوبصورت اس پہ کہا کہ یہ سب ہیں ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام، وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسما، مقام ذکر کمالات رومی و عطار، مقام فکر مقالات بو علی سینا، مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو دونوں سالک جو ہے وہ اس کی منزل میں یہ آئیں گے، تو لائبریری میں بیٹھا جو فزکس کیمسٹری یا حساب کے جو فارمولوں پہ غور و فکر کر رہا ہے وہ بھی صوفی ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کا پرتو کسی نہ کسی درجے میں انسان میں رکھا ہے۔ خدا جلال ہے اس میں تو وہ جلال کا پرتو کسی نہ کسی درجے میں انسان میں نظر آئے، خدا میں جمال ہے تو وہ پرتو کسی نہ کسی درجے میں انسان میں نظر آئے گا، وہ رحمان ہے تو بندہ کسی نہ کسی درجے میں رحمان، وہ رحیم ہے کسی نہ کسی درجے میں انسان بھی رحیم، وہ قہار ہے تو اس کا اثر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا، وہ جبار ہے، اسی طرح اللہ الخالق بھی ہے، وہ خلق بھی کرتا ہے، اور اس نے یہ تخلیقی صلاحیت بندوں میں دی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم خلق کر کے دکھاؤ، تحقیق کر کے دکھاؤ، نیا کچھ تخلیق انوویشن لاؤ۔ اس لیے وہ اقبال کہتے ہیں ہر کے اورا قوت تخلیق نیست،
جس میں قوت تخلیق نہیں، پیشے ما جز کافر و زندیق نیست. میرے نزدیک وہ کافر و زندیق ہے جو کچھ نیا تخلیق کر کے نہیں دکھاتا. بلکہ اقبال نے یہاں تک کہا کہ اگر از دستے تو کار نادر آیت، اگر تیرے ہاتھ سے کوئی کریٹیو کام ہو جائے نا، گناہی ہم اگر باشد ثواب است، تو وہ گناہ کا کام بھی ثواب ہے. یعنی اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کریٹیوٹی کو، انوویشن کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اگر تیرے ہاتھ سے کوئی غلط کام ہو گیا لیکن وہ کریٹیو ہوا تو اللہ وہ بھی معاف کر دے. یعنی کریٹیوٹی اور انوویشن جو ہے وہ اللہ کو اتنی پسند ہے اور وہ چاہتا ہے. پھر جو مطلب انسان، اقبال نے ایک جگہ اور کہا نا، تو شب آفریدی چراغ آفریدم. اے یا اللہ تو نے رات بنائی، میں نے چراغ لائٹیں بنا دی. تو سفال آفریدی یہ آگ آفریدم، تو نے مٹی بنائی، میں نے پیالہ بنا لیا. بیابانوں کوہسار و راگ آفریدی، تو نے یہ بیابان اور کوہسار ایسے جنگل چھوڑ دیے، صحرا چھوڑ دیا. خیابانوں گلزار و باغ آفریدی، تو میں نے اس میں سے باغ بنا دیے، خیابان بنا دیے. منونم کہ از سنگ آئینہ سازم، تو نے پتھر بنایا، میں نے اس سے آئینہ بنا لیا. منونم کہ از زہر نوشین سازم، تو نے زہر بنایا، میں نے اس سے تریاک بنا لیا. تو انسان جو ہے وہ اس پہ تو فخر اس کو کرنا چاہیے. اور اللہ نے یہ صلاحیتیں دی، اس لیے اللہ نے کہا تمہارے لیے میں نے قابل تسخیر کر دیا ہے یہ ساری دنیا. قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد. یہ کام تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیادہ. اور جیسے سر نے فرمایا ابھی، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. وہ کہتا ہے یہ جہان گارے مٹی سیمنٹ سے نہیں بنیں گے، یہ غیر ملکی امدادوں سے نہیں بنتے. یہ کہاں سے بنتے ہیں؟ افکار تازہ سے بنتے ہیں. وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خش نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. وہ جو تو دیکھتا ہے نا، یہ تیرا جہان نہیں، تیرا جہان تو یہاں ہے. اس لیے کہا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. یہ جو امتوں کے پرانے امراض ہیں نا، یہ سستی، یہ کاہلی، یہ نکما پن، یہ جو پیچھے رہ گئے ہو، اس کا حل کیا ہے؟ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. تیرا بحر پر سکون ہے، یہ سکون ہے یا فسون ہے؟ یہ سکون ہے، یہ جادو کسی نے کر دیا ہے. نہ نہنگ ہے، نہ طوفان، نہ خرابی ہے کنارہ. یہ کیسا دریا ہے جس میں طوفان ہی نہیں؟ پانی تو جوہر میں ٹھہرا ہوتا ہے، سمندر میں پانی نہیں ٹھہر سکتا. ادھر کیوں رکا ہوا ہے پانی بھئی؟ کیوں طوفان نہیں اٹھتے؟ مگر مچھ کو کوئی پریشانی نہیں، ساحل کو پریشانی نہیں. یہاں تو طوفان آئے رہنے چاہیے. سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند. یہ خون کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے، یہ بلند جذبوں کا نام ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تو خود اپنے آپ کو اس لیول پہ کیوں نہیں لاتا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ اور کہا بے خلشہ زیستن نازیستن، وہ زندگی نہیں جس میں خلش نہیں، کچھ کر گزرنے کی تڑپ نہیں، کوئی امنگ نہیں، کوئی آرزو نہیں. بائد آتش در تہے پازیستن، زندگی تو ایسی ہونی چاہیے جیسے تیرے پاؤں کے نیچے آگ لگی ہو، تجھے بیٹھنے نہ دے، تو سراپا عمل ہو، سراپا جد و جہد ہو. ہر آن کچھ کر گزرنے کی تڑپ تیرے اندر موزن رہنی چاہیے. اور آخر پہ یہ اشعار سنا کے آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت. کہتا کوئی کام ہو، رنگ کا کام، پینٹنگ، مصوری، بلڈنگ بنانی ہے جی، گانا گانا ہے، لکھنا ہے. رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود. خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگے ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو. نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Mr. Abid Iqbal Khari, for sharing your thoughts on Allama Iqbal's message.